توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی توحید کی دعوت دینی چاہیے، چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، لیکن توحید کی دعوت سے رکنا نہیں چاہیے۔ سارا زمانہ مخالف ہو، اکیلا انسان ہو، تب بھی توحید کی دعوت دینی چاہیے، اور توحید کی خاطر آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول اور برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے جو ہمیں عید قربان سے پہلے سیکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی توحید کی دعوت دی۔ نتیجہ یہ ہوا توحید کی دعوت دینے والے ہر دور میں معتوب رہتے ہیں، ہر دور میں ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، ہر دور میں لوگ ان سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، والد اور پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ اپنے حقیقی والد نے کہا، جن کی یہ اولاد ہے، جن کی یہ نسل ہے، جن کا یہ خون ہے، ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا ابراہیم خبردار، اب تک جو تم نے کہہ لیا ہے ہمارے معبودوں کے بارے میں کہہ لیا ہے، آئندہ ایک لفظ بھی کہا تو میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، شفقت پدری کا خیال نہیں کروں گا، اولاد ہونے کا، بیٹا ہونے کا خیال نہیں کروں گا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے لأرجمنک، پتھر مار مار کر تمہیں جان سے مار دوں۔ توحید کی دعوت ذرا برابر بھی برداشت نہیں مجھے، آئندہ یہ دعوت نہیں دینی، اور اگر یہی کام کرنا ہے تو یہاں سے چلے جا، وہجرنی ملیہ، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، علاقہ چھوڑ جاؤ، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو کر جو مرضی کرتے رہو، میرے سامنے دعوت توحید دی تو میں پتھر مار کے قتل کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، دیار غیر میں جانا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت کی خاطر آگ میں کودنا پڑا، آگ میں پھینک دیا انہوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے۔ بت خانے میں چلے گئے جہاں بزرگوں کی مورتیاں سجا کے رکھی ہیں، جہاں جا کر بزرگوں سے وہ اپنے جو نیک اولیاء ہیں ان کی مورتیوں کے سامنے جا کے فریادیں کرتے تھے، وہ میلے پہ گئے، ابراہیم علیہ السلام بہانہ کر کے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے رہ گئے اور ان کے آنے سے پہلے صفایا کر دیا، سوائے ایک بڑے بت کے سب کو توڑ دی، الا کبیر اللہ، بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے پوچھا، آپس میں بات کی کہ کون ہو سکتا ہے جو ہمارے بتوں کو توڑے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے تو بتوں کو ماننے والے ہیں، ایک ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں بتوں کی عبادت سے، صرف ابراہیم ہے، ان کے علاوہ یہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ بلا کر پوچھا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ تو یہ بڑے بت نے کیا ہے، اور وہ کوئی بیوقوف تھے کہ کس نے کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابراہیم پوچھ چکے ہیں کہ کیا کوئی نفع نقصان دیتے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اس موقع پر بھی بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے ابراہیم نے جب کہا تھا کہ یہ تمہارے بڑے بت کی کارگزاری کارستانی ہے کہ اس نے تمہارے سارے خداؤں کو قتل کر دیا ہے، اس کا مطلب جان بچانا نہیں بلکہ ان کو اور جھنجھوڑنا تھا۔ یہ گویا کہ مذاق تھا ان کا، ان کے منہ پر ایک تھپڑ تھا کہ تمہارے بڑے نے قتل کر دیا ہے۔ وہ اور زیادہ بھڑک گئے، پتہ تھا نا کہ ہمارا بت تو بت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیچھے تو وہ بزرگ تھے جو ان کی نظریے میں ان کی آوازیں فریادیں سننے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا ہے، دعوت توحید دی، فرمایا تم خود مانتے ہو کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتا، یہ بڑا بت بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟
اب جواب کوئی نہیں ہے، آگے سے کوئی علم، کوئی منطق نہیں، تو پھر کیا کیا؟ ظلم و ستم پہ اتر آئے۔ ہر دور میں ایسا ہوا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں پھینک دو، ہمارے بتوں کو توڑنے والے کے اس سے ہم بدلہ لیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ پوری کائنات کے لیے عبرت بن جائے۔ لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے اپنی توحید کی دعوت دینے والوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی، نہ تپش ہو نہ ٹھنڈک ہو، ابراہیم کے لیے خوشگوار ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ بھی پھولوں کی سیج بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تکلیف کے اس آگ سے نکل آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی کا یہ گوشہ ہے، ان کی زندگی کا جو قصہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے، ہمیں عید قربان سے پہلے اس پر بھی غور کرنا چاہیے، توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی توحید کی دعوت دینی چاہیے، چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو، لیکن توحید کی دعوت سے رکنا نہیں چاہیے۔ سارا زمانہ مخالف ہو، اکیلا انسان ہو، تب بھی توحید کی دعوت دینی چاہیے، اور توحید کی خاطر آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول اور برداشت کرنا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے جو ہمیں عید قربان سے پہلے سیکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔